السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
آج کی اس سیرت النبی کانفرنس میں سب حضرات یقیناً اپنے نبی کی محبت اور محبت کا جذبہ لے کر آئے ہیں. جس قدر محبتوں اور جذبوں کے ساتھ تشریف لائے اتنی ہی محبت کے ساتھ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتوں گزریا ہا سونا نبی انہاں گلیاں دا ککھ ہوا. جتوں گزریا ہا سونا نبی انہاں گلیاں دا ککھ ہوا. میری قسمت ایویں گھر ہوندی لکھاں چوں میں لکھ ہوا. خوش قسمت او سوہنے پکھی جڑے رج رج کے روزہ دے دل. خوش قسمت او سوہنے پکھی جڑے رج رج کے روزہ دے دل. دل انہاں پکھیاں دی اکھ ہوا. میری قسمت ایویں گر ہوندی تے لکھاں چوں میں لکھ ہوا. سرائکی میں کو نہیں آندی. نعرہ تکبیر اللہ مصطفیٰ حضرت ختم نبوت حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی شجاعت علی المرتضی حضرت حسنین علماء اہل سنت علی بلال حنیف. ارباب علم و دانش قابل ذی وقار حضرات، علماء اکرام، طلباء اعظام، اہلیان علاقہ، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، برادر محترم بھائی محمد الطاف صاحب نے ان کے والد گرامی حافظ محمد رمضان صاحب کے اصال ثواب کے لیے آج یہ سیرت النبی کانفرنس منعقد کی. ان کے ساتھ معاونین اور ان کے ساتھ یہ ساری محنت کوشش کر کے آپ حضرات کو جمع کرنے والے، مجھے یہاں دعوت دی اور بلایا لانے والے بھائی حافظ محمد صادق صاحب، مولانا ناصر صاحب اور ایسے ہی بھائی یوسف صاحب. اللہ رب العزت آج کی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن حضرات نے محنت، کوشش، کاوش، خرچہ کیا، اللہ ان کی محنتوں، کوششوں، خرچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ حضرات بھی اپنا قیمتی وقت لے کر تشریف لائے. کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور کچھ دیر اور بیٹھنا پڑے گا. یہ جانی مشقت، جانی قربانی، ٹائم کی قربانی، اس پر انشاءاللہ آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ جھولیاں بھر کے تمہاری بھیجیں گے. پیسہ نہیں ہوگا. پیسہ یہاں سے صرف مولوی لے کے جاتا ہے یا نعت خان.
ہیں؟ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اور یہ بھی کوئی اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بسر ہو جائے، یہ صرف آپ کی محبتیں ہم سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ باقی جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، حدیث شریف میں ہے اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کی جہاں کوئی محفل، مجلس، کانفرنس منعقد ہو، جب ختم ہوتی ہے لوگ اٹھ کر جاتے ہیں، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمہیں مبارک ہو، اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ کے باولپور میں بہت مرتبہ گرد و نواح شہر قائد اعظم کالونی کے حضرات تشریف لائے ہیں، بھائی ابراہیم صاحب اور ان کے رفقا، اور دیگر علاقوں میں آنا ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں اب یہ بات ہوگی کہ ہم نے وہ لچھے دار بیان کرنے ختم کر دیے کہ سامنے نعرے لگے اور بعد میں پتہ ہی نہ ہو کہ بیان کیا تھی آئی۔ بعد میں کوئی پوچھے نا، گھر جا کے گھر والے پوچھیں کہ قاری انیب کا بیٹا آیا تھا کیا سنایا، پھر سوچنا پڑتا ہے کہ یار چست بڑھیا ہی آئی، نعرے پاؤں لگے ہن، ویلاں بڑی ہن، مزہ بھی آیا، جوش بھی آئی، جذبہ بھی آئی، ہن یاد کوئی نہیں آکھا کیا سے۔ تو وہ باتیں چھوڑ دی ہیں۔ کوشش کرتا ہوں سیدھے سادے انداز میں آج کے دور کے حساب سے کوئی ایسی گفتگو کروں جو بات پلے پڑ جائے، یاد بھی رہے، اور اللہ پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، حکم دے مجھے وہی سناؤں یا لچھے سناؤں؟ جزاکم اللہ۔ کہہ رہے ہیں جی کچھ بیچ میں تھوڑے تھوڑے لچھے بھی ہوں۔ بھائی ابراہیم صاحب نے اپنی جوانی لگائی ہے دینی جماعتوں میں، تو انہیں لچھے بھی پسند ہیں۔ کوشش کریں گے کوئی لچھا آ جائے بیچ میں، ورنہ کوئی عملی گفتگو، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ علماء دعا فرما رہے ہیں تو اللہ اچھی گفتگو کہلوائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں عقل دی، اس عقل کے ذریعے کچھ ذہین لوگوں نے مشینیں بنائی ہیں۔ میری جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی مشین ہے، آپ کی دکانوں میں مشینیں ہیں، آپ کے گھروں میں مشینیں ہیں۔ جو جیب میں مشین ہے اس کو موبائل کہتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک ڈیجیٹل مشین ہے۔ آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے، موٹر والی سلائی مشین ہے، کپڑے سکھانے والی ڈرائر مشین ہے، فریج ٹھنڈا پانی ٹھنڈی برف جمانے والی یہ مشین ہے، گرم کرنے کے لیے اوون گھروں میں آ گئے یہ مشین ہے۔ جتنی یہ مشینری ہے، کوئی فیکٹری کارخانہ کوئی لوگ جو بناتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں چائنا بناتا ہے، چائنا سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ جس نے مشین بنائی، بنانے والے پہ ضروری ہے کہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ سکھائے۔ گال سمجھ آندھی پئی ہے؟ میں کو اصل سریکی آندھی کوئی نہیں، ورنہ بیان میں سریکی اس کرنا ہے۔ یا تو میری ٹیوشن رکھو، میں کو سکھاؤ، ول تو کو سریکی بیان سنے سا۔ میں سوچیندہ پیاں ملک حضور احمد انصر صاحب کو ٹیوشن رکھا، نعت خانی بنوے سا، سریکی بھی بنوے سا۔ چلو حضرت نے حکم دیا کہ رلی ملی آنا دیو۔ جس نے مشین بنائی لازم ہے اس پر، اس کا حق ہے کہ جس کو وہ مشین دے طریقہ کار بھی دے، کہیں وہ نقصان نہ کر لے۔ آپ میں سے کسی نے یہ موبائل ڈبہ پیک لیا تو اس ڈبے کے اندر ایک کتاب ڈال کے چائنا نے بھیجی ہے، آن کیسے ہوگا، آف کیسے ہوگا، اس کی رنگ ٹون کیسے صحیح ہوگی، فلاں معاملات کیسے ہوگے، وہ اس لیے اس مشین کے ساتھ ایک کتاب ڈال کے دیتے ہیں تاکہ اس کتاب کے ذریعے معاملات سمجھ میں آ جائے، مشین صحیح چلتی رہے۔ آپ فریج لیتے ہیں، اے سی لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، گھر کے استعمال کی کوئی مشینری لی، کھولی، اندر سے بکلیٹ کتاب مینول نکل کے آتی ہے
کبھی کوئی مسئلہ ہو، گھر والے کہتے ہیں وہ کتاب ہے اس میں دیکھو کیسے ٹھیک ہونا ہے، فریج کیسے کولنگ زیادہ کرے گا کیسے کم کرے گا، کتاب میں لکھا ہے، وہاں سے دیکھ کر ہم لوگ ٹھیک کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کچھ مشینیں اس سے بڑی ہوتی ہیں جو فیکٹریوں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ اتنی بڑی، اتنی پیچیدہ، اتنی مہنگی ہوتی ہیں، کروڑوں روپے کی۔ میں نے فیصل آباد میں ایک مشین دیکھی، آپ یقین کرنا اس مسجد سے بھی بڑی مشین لمبائی میں۔ ہوتا کیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا 100 یا 150 سوٹ کپڑے ایک دم رکھ کے بٹن دباؤ تو 5 منٹ میں 150 سوٹ تیار۔ میں نے ملتان میں ایک مشین دیکھی، اس سے بھی ڈبل، کروڑوں روپے کی وہ مشینری چائنا سے آئی۔ بعض مشینیں بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں، بڑی مہنگی ہوتی ہیں، استعمال کا طریقہ بنانے والوں نے سکھانا ہے، وہ سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کتاب بھی ساتھ ملے گی، اس میں سے بھی سمجھ لینا، لیکن مشین پیچیدہ ہے، ہم اپنا ایک انجینئر بھیجیں گے، ماہر بھیجیں گے، سمجھدار بھیجیں گے، وہ تمہارے پاس آئے گا، تمہیں سمجھائے گا کیسے یہ چلے گی، کیسے بند ہوگی، کیسے یہ مشین کام کرے گی۔ جب تک تم سیکھ نہ جاؤ وہ انجینئر تم میں رہے گا، جب سیکھ جاؤ تو سائن کر کے دے دینا، وہ واپس آ جائے گا۔ اب چائنا سے وہ انجینئر آتا ہے، نہا دھو کے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر کے ملک پاکستان جانا ہے اور شہر میں اور ملک میں جانا ہے۔ وہ بڑا ماہر ہے، بڑا آلہ ہے، بڑا سیانا ہے، بڑا سمجھدار ہے، آیا کیونکہ کروڑوں روپے یا کروڑوں ڈالر کی وہ مہنگی مشین ہے، وہ آ کے سمجھاتا ہے ایسے چلے گی، ایسے بند ہوگی، ایسے کام ہوگا، ایسے یہ ہوگا، ایسے وہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ کہتا ہے نہیں سمجھ آئی۔ دوبارہ سمجھاتا ہے، سمجھ آئی؟ نہیں آئی۔ وہ پھر سمجھاتا ہے، دن گزرا، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، میری معلومات ہے وہ انجینئر 6 مہینے یہاں رہ کر جب تک استعمال عملی طور پہ سمجھا نہ دے واپس نہیں جاتے، کیوں؟ ذمہ داری ہے کہ کام پورا کر کے جائے۔ 6 مہینے گزرے، اب خریدار نے کہا میری سمجھ میں آ گیا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اس پڑھے لکھے سمجھدار انجینئر نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، بالکل آ گئی، یہ پرچہ ہے، اس پہ سائن کر دو، تصدیق کر دو، میں جا کر رپورٹ دوں گا کہ جس کام کے لیے گیا تھا میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرنا، یہ ہمارے موبائل بڑی چھوٹی سی مشین ہے، ہمارے گھروں میں واشنگ مشین ہے، استری ہے، جتنی بھی مشینیں، یہ بھی کوئی اتنی بڑی مشینیں کوئی نہیں۔ فیکٹریوں کے اندر بڑی بڑی بہت پیچیدہ مشینیں ہیں، ان مشینوں کے لیے یا تو بنانے والا کتاب دیا کرتا ہے یا انجینئر بھیجا کرتا ہے تاکہ ان کو سمجھا کے آؤ ان مشینوں میں، مہنگی مشینوں کے استعمال میں کوئی نقصان نہ کر بیٹھے، لاکھوں روپے کا نقصان نہ ہو جائے، کروڑوں روپے کا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ تسلی کر کے سارا کچھ سکھایا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کیا کرتے ہیں۔ لوگوں اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے سب سے مہنگی، سب سے پیچیدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین اللہ نے انسان کی بنائی ہے۔ بنانے والا اللہ، یہ بننے والی مشین انسان کی مشین ہے، اور لوگوں چھوٹی سی مشین بنتی ہے، اس کے لیے کتاب کی بھی ضرورت ہے، اس کے چلانے کا طریقہ سکھانے کے لیے پڑھے لکھے سمجھدار کی بھی ضرورت ہے، ایک ماہر کی بھی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ لوگوں یہ اتنی پیچیدہ مشینری رب کائنات نے جو بنا دی انسان کی، یہ انسان بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا قیمتی بنایا، بڑا عظیم بنایا، اور رب کائنات نے 4 قسمیں کھا کر خود ارشاد فرما دیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
یعنی کوئی مخلوق ایسی اعلیٰ بنائی کوئی نہیں جیسا میں نے انسان کو بنایا۔ ایک چھوٹی سی مشین اگر بغیر کتاب اور بغیر انجینئر کے نہیں چل سکتی تو یہ اتنی اعلیٰ مشین کیسے چل سکتی ہے؟ پروردگار عالم نے اس انسانی مشینری کے صحیح استعمال کے لیے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، تاکہ کوئی پرزہ خراب نہ ہو جائے، تاکہ اس کی مشینری میں کوئی فالٹ پیدا نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اور مشینریوں کے نقصان لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے، ایک اگر یہ انسانی مشینری خراب ہو جائے یہ لاکھ کا نقصان کوئی نہیں، کروڑوں کا نقصان کوئی نہیں، بلکہ یہ پھر انسانیت کا نقصان کیا کرتا ہے۔ میں نہیں بزرگوں کو جانتا، آپ سے مخاطب تھے، یقیناً صاحب وسعت آپ کے علاقے کے بڑے آدمی بڑی قیمتی بات کر گئے۔ جب یہ مشینیں خراب ہوتی ہیں کوئی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، جب زیادہ مشین خراب ہوتی ہے تو لوگ پھر قادیانی بن جایا کرتے ہیں۔ یہ مشین کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ اسی مشین کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزے رب کائنات نے ایسے بنائے ہیں، اس دماغ میں ایک پرزہ اگر ہل گیا تو یہ مشین برباد ہو جایا کرتی ہے۔ صرف خود نہیں بلکہ پھر بے شمار انسانیت کو بھی برباد کر دیا کرتی ہے۔ ایک انسان اگر خراب چلنا لگ جائے اس کی وجہ سے بہن بھائی بھی ذلیل اور رسوا ہوا کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی نموشی ہوا کرتی ہے، خاندان بھی پریشان ہوا کرتا ہے، علاقہ برادری شہر ملک کے بعض اوقات کسی ایک آدمی کی ایسی حرکت کی وجہ سے پورے ملک کی ناک کٹ جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مشینری انسان کے صحیح استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ نے اسی طرح سے کتاب عطا فرمائی، بڑی اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، ایسی کتاب عطا فرمائی جس کے مقابلے کی زمانے میں کتاب کوئی نہیں۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو اللہ نے ہمیں کتاب قرآن مجید عطا فرمائی اس کتاب کے مقابلے کی کتاب رب کے خزانے میں بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھا یہ صرف اور صرف ثواب اور احصال ثواب کی کتاب ہے، ہاں اس کے پڑھنے سے ثواب ملا کرتا ہے۔ اور لوگوں جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہو، آپ نے پڑھا الف اللہ نے 10 نیکیاں دے دی، میں نے پڑھا با اللہ نے 10 نیکیاں دے دی، میں نے پڑھا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، اللہ نے 30 نیکیاں دے دی۔ ٹھیک ہے ثواب کی یہ کتاب ہے، احسان ثواب کی بھی کتاب ہے، لیکن اصل مقصد صرف ثواب اور احسان ثواب کوئی نہیں۔ رب کائنات نے یہ قرآن مجید اس مشینری کے بہتر استعمال کے لیے عطا فرمایا۔ اس کو پڑھو نا، کبھی دل سے پڑھو قرآن کو۔ جہاں اس قرآن مجید میں رب کی وحدانیت نظر آئے گی، جہاں اس میں توحید کے نعرے اور پرچار نظر آئے گی، جہاں رب کی رحمتیں اور مہربانیاں نظر آئے گی، جہاں اللہ کی قدرت اس کی شان الوہیت نظر آئے گی، میرے اللہ کی طاقت اور پاور قوت نظر آئے گی، وہی تمہیں ہمارے نبی کی عظمت فضیلت شان نظر آئے گی، میرے نبی کی صورت اور سیرت بھی نظر آئے گی، صحابہ کا کردار نظر آئے گا، اہل بیت کی تطہیر نظر آئے گی، اللہ والوں کی عظمتیں تمہیں نظر آئیں گی۔ وہی اسی کتاب کے اندر تمہیں یہ بھی ملے گا انسان کا دماغ کیسے استعمال کرنا ہے، یہ آنکھیں کیسے استعمال کرنی ہے، یہ ناک اور کان کیسے استعمال کرنا ہے، زبان اس مشین کی کیسے استعمال ہوگی۔ قرآن میں لکھا ہوا ان آنکھوں کے اشارے کیسے ہونے چاہیے، یہ آنکھیں ہر وقت کسی غیر کو دیکھتی رہے یا ان میں حیا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے ہاتھوں کا استعمال کیسے کرنا، یہ قدم کدھر چل کے جائیں گے، دل میں اٹھنے والے جذبے کیسے ہونے چاہیے، اور لوگوں رب کائنات کے گھر مسجد میں آنا تو کیسے آنا، اس کا ادب کیسے کرنا، کیا ہم اپنے گندے گندے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر میں آ جائے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
آتے ہو؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری محلے کی مسجد میں فجر کی نماز میں پڑھے لکھے سیانے مالدار جتنے ہیں نا، وہ جڑا گندا ترین لباس پا کے راتی سمدن اوہ پا کے فجر دی نماز پڑھنا ہے۔ میں نے ایک دن ایک نوجوان کو کہا، میں نے کہا بھائی یہ لباس پہن کر کسی دن دفتر تو جا یار، میری فرمائش ہے، پوری تو کر۔ کہنے لگا قاری صاحب جس دن جاؤں گا اسی دن مجھے نکال دیں گے نوکری سے، میری سرکاری نوکری ہے۔ میں نے کہا سرکار کی تیرے ذہن میں کتنی عظمت ہے، کتنی قیمت ہے، اپنے رب کی اتنی بھی قیمت کوئی نہیں جتنی سرکار کی قیمت ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسانی جسم کو چلانے کا طریقہ، ہر طریقہ قرآن مجید میں ہمیں بتلایا، بلکہ یہاں تک بھی بتلایا گھر تیرا اپنا بنایا تو نے، پیسہ تیرا لگا، اینٹیں تو نے خریدی، مزدوری تو نے دی، ماربل تو نے لگایا، ٹائلیں تو نے لگائی، اعلیٰ چیزیں تو نے بنائی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اور لوگوں اپنے ہی گھر کے اندر بغیر سلام کیے، بغیر دستک دیے اندر آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، پتہ ہی کوئی نہیں گھر میں کیسے یہ مشین لے کے جانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرا اپنا گھر ہے جیسے مرضی چلے جاؤ، ہاں گھر تیرا اپنا ہے، یہ جسم بھی تیرا اپنا ہے، یہ بدن بھی تیرا اپنا ہے، لیکن استعمال کا طریقہ تیرا اپنا نہیں چلے گا۔ کبھی اس کے ساتھ ملنے والی کتاب کی مخالفت تو کر کے دکھا، کیوں؟ خدشہ ہے 20,000 کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے اپنے جسم کو 20,000 کی قیمت بھی نہیں لگاتے کہ یہ 20,000 کا بھی نہیں سمجھا کہ یہ اگر غلط ہو گیا میرے 20,000 ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، رب کائنات نے قرآن مجید صرف اور صرف تلاوت کے لیے نہیں دیا۔ میں مخالفت نہیں کر رہا، میں نے سمجھایا ثواب کی کتاب ہے، پڑھنا چاہیے۔ میرے اسلاف نے یہی سکھایا، میرے والد گرامی نے یہی سکھایا، ہمارے اساتذہ نے یہی سکھایا، ہم نے اپنے بڑوں کی کتابوں میں یہی پڑھا، صحابہ اہل بیت کو یہی پڑھا، اپنے نبی کی زندگی میں یہی پڑھا۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک دن رات کو عشاء کے بعد جب 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، حضور علیہ السلام نے ایک سپارہ ختم کر دیا، ہم نے سمجھا رکوع کریں گے، نہیں کیا، دوسرا سپارہ ختم کر دیا، ہم نے سمجھا رکوع کیا جائے گا، نہیں کیا، تیسرا سپارہ ختم کر دیا، چوتھا سپارہ ختم کر دیا۔ امام الانبیاء نے ایک ایک رکعت میں 6 سپاروں کی تلاوت فرمائی ہے۔ اور لوگوں جب صحابہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ قرآن مجید کا ختم کر دیا کرتے تھے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ قرآن مجید کا ختم کر دیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء کی شہزادی، امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے بیدار ہو کے وضو کر کے مصلی پہ آ جاتی، 2 رکعت نفل کی نیت باندھا کرتی۔ ان 2 رکعتوں میں کبھی 15 سپارے، کبھی پورا قرآن ختم کر دیا کرتی تھی۔ رابعہ بصری عورت ساتھ ہو کر ان کے واقعات میں بھی یہی لکھا، 2 رکعتوں میں اکثر پورا قرآن ختم کر دیا کرتی تھی۔ اور ہم نے اپنے اسلاف کے واقعات پڑھی ہیں، صحابہ اہل بیت کے بعد کے لوگوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ زیادہ دور نہیں لے جاتا، آپ کے قریب ہے، بھاولپور کے قریب ہے خانپور کٹورا کا علاقہ، اس کے نزدیک ایک چھوٹی سی بستی ہے جسے دین
پور شریف کہا جاتا ہے، وہاں کے ایک اللہ والے گزرے پیر عبد الہادی رحمت اللہ علیہ، روزانہ قرآن مجید کا ختم کر دیا کرتے تھے۔ میرے والد گرامی حضرت قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود بتلایا پیر عبد الہادی رحمت اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، شدید تکلیف کے عالم میں سارا دن گزرا۔ اس شدید تکلیف کے باوجود 16 سپاروں کی تلاوت کر کے گئے ہیں۔ اور لوگوں، ہمیں تو آج تلاوت کا بھی شوق اور ذوق نہ رہا، وہ لوگ بھی تو تھے جنہیں سہولیات میسر نہ تھی، سر پہ پنکھا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کھانے کے اسباب بھی نہیں ہوا کرتے تھے، سکون والی زندگی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے والد گرامی کے استاد اور پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی جیل میں گرفتار ہیں، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، عالم تو تھے، حافظ نہیں تھے۔ دل میں آیا رمضان قریب ہے، جیل میں ایک بھی حافظ کوئی نہیں، اللہ خیر کرے اس دفعہ رمضان لگتا ہے بغیر قرآن کے گزر جائے گا، میں بھی نہیں سنا سکتا، کوئی اور بھی نہیں سنانے والا۔ جی میں آیا کیوں نہ میں خود ہی ہمت کر لوں، رمضان کا مہینہ قریب ہے، 1-2 دن باقی ہے۔ انہوں نے ایک سپارہ زبانی یاد کر لیا، حافظ نہیں تھے، ایک سپارہ زبانی یاد کر لیا۔ اگلے دن چاند رمضان کا نظر آ گیا، تراویحوں کے لیے خود مصلی پہ آ گئے، ایک سپارے کے ذریعے تراویح پڑھا دی۔ اگلے دن دوبارہ دوسرا سپارہ یاد کیا، دوسری رات تراویح پڑھا دی، تیسرے دن تیسرا سپارہ یاد کیا، رات کو تراویح پڑھا دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ کی شان ہے۔ ادھر رمضان ختم ہوا، حضرت مدنی کا قرآن ختم ہو گیا۔ ہم لوگ آسانیوں کے اندر تلاوت کرنا ہمیں پسند کوئی نہیں، ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، اور لوگوں نے، اسلاف نے، اللہ والوں نے جنہیں ذوق ہوا کرتا ہے، جنہیں شوق ہوا کرتا ہے، انہیں پھر یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ آسانی ہے یا مشکل ہے، انہیں اللہ کا قرآن نظر آیا کرتا ہے کہ اللہ نے جب حکم دے دیا، مقدس کتاب ہمیں دے دی تو ہمیں یہ تلاوت کرنا چاہیے۔ آپ کا بہاولپور ہے، یہاں پر ایک اللہ والے موجود ہیں، اکثر لوگ نام سن کر ڈر جایا کرتے ہیں، مولانا مسعود اظہر حفظہ اللہ تعالی۔ ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، آج انہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ جیل میں تھے، انڈیا کی جیل میں گرفتار ہوئے، واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہی جیل میں رہتے 1 یا 1.5 مہینے کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر کے آئے ہیں، آپ کے بہاولپور میں موجود ہے۔ مولانا ایک اللہ والے گزرے ہیں، رب کائنات نے ان سے بھی بڑا دھیر کا کام لیا ہے، مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ 108 دن جیل میں کال کوٹڑی میں گزار کر آئے، اللہ نے رہائی عطا فرما دی۔ لوگوں نے سوال کر دیا، کارکنوں نے آگے بڑھ کر، اللہ والے بتلاؤ جیل میں کیسے دن گزرے؟ فرمانے لگے لوگوں جیل میں بڑے اچھے دن گزر گئے، مجھے تو بڑا مزہ آ گیا۔ کارکنوں نے کہا اللہ والے جیل کی زندگی بھی کوئی اچھی ہوا کرتی ہے، فرمانے لگے تمہیں کیا بتلاؤں، 108 دن جیل میں رہ کے آیا، ان 108 دنوں میں میں نے 108 قرآن کے ختم کر دیے۔ قرآن مجید ثواب کی بھی کتاب ہے، اب تو ہم ثواب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اب ہمیں اس میں ثواب بھی نظر نہیں آتا کہ تلاوت کریں، تلاوت بھی کریں، لیکن رب نے یہ قرآن جو کتاب ہے، یہ انسان کو، یہ جو مشین بنائی ہے، جسم بنایا ہے، سر سے لے کے پیروں تک اس کو کیسے چلانا ہے، یہ جسم کیسے چلنا چاہیے، اللہ نے اس کو چلانے کے لیے ہمیں کتاب عطا فرمائی، ہر چیز ملے گی، ہمسایوں سے کیسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی کیسے عزت کرنی ہے، اور صرف ماں باپ ہی نہیں، ماں باپ نے
اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے، میاں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، اپنے سے بڑے کے، چھوٹے کے، غلاموں کے، ہر چیز ملے گی۔ کاروبار کیسے کریں تو یہی ہمارا کاروبار ہمیں جنت میں لے جائے۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ مشین استعمال کرنے، یہ جسم استعمال صحیح کرنے کے لیے قرآن مجید کتاب بھی عطا فرمائی۔ پھر لوگوں اگر چھوٹی مشین ہو، عام سی مشین ہو، اس کے لیے کتاب کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر مشین پیچیدہ ہو، توجہ کریں بڑی قیمتی بات ہے، اگر مشین پیچیدہ ہو کتاب کافی کوئی نہیں، پھر اس کو چلانے کے طریقے کے لیے مشین بنانے والا کوئی انجینئر بھیجا کرتا ہے، کوئی ماہر بھیجا کرتا ہے، کوئی سمجھدار بھیجا کرتا ہے، وہ جائے لوگوں کو بتلا کے آئی یہ مشین چلے گی کیسے۔ رب کائنات نے جب اس مشینری کو، انسانی جسم کو بنایا بڑا اعلیٰ، بنایا بڑا قیمتی ہے، اسی لیے رب کائنات نے اس جسم کے صحیح استعمال کے لیے کتاب بھی عطا فرمائی اور طریقہ سکھانے کے لیے ایک ماہر بھی عطا فرمایا۔ سمجھانے کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں، اللہ نے انجینئر بھی عطا فرمایا، سمجھدار، پڑھا لکھا، ذہین، علم والا، ماہر، کیونکہ ماہر بتاتا ہے نا کیسے چلنا ہے، کیسے مشین چلانی ہے۔ اور قربان جائیں رب کی رحمتوں پہ، رب نے جو ہمیں ماہر اور علم والا عطا فرمایا، فہم والا عطا فرمایا، ایسا ماہر، توجہ جملہ سنیے گا، سمجھیے گا، ٹائم نہیں، اگلی باتیں میں نے کرنی ہے۔ رب نے جو ماہر ہمیں عطا فرمایا کسی اور امت کو نہیں عطا فرمایا۔ کئی بندیاں دے اتو لنگ گئی گا، چلو آسان کرتا ہوں، اس مشین کا صحیح استعمال کیسے ہو۔ اللہ نے کتاب بھی دی، ماہر بھی دیا، اور اس ماہر کا نام ہے امام الانبیاء، سردار الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں ایسا ماہر نبی، ایسا اعلیٰ نبی دیا، کسی اور امت کو ایسا نہیں ملا۔ جتنی سابقہ امتیں ہیں ان کے آنے والے، سکھانے والے جو انبیاء تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، بڑے اعلیٰ، بڑے ماہر، بڑے سمجھدار، اللہ نے جن جسموں کو، جن نبیوں کو جنت کی مٹی سے بنایا ہو، وہ خود کتنے قیمتی ہوں گے، وہ خود کتنے قیمتی ہوں گے۔ اور جو ان قیمتیوں کے بھی سردار ہو، جو ان قیمتیوں کے بھی امام ہو، جو ان عظمتوں والوں کے بھی سردار ہو، ان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں کو بڑا علم دیا، لیکن جو علم میرے اور آپ کے نبی کو ملا کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ رب نے تمام نبیوں کو بڑا حسین بنایا، جو حسن میرے اور آپ کے نبی کو ملا کسی کو نہیں ملا۔ میرے والد گرامی کے حدیث کے استاد محترم، ترمذی شریف کے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے حسن بنایا، اس کے 100 ٹکڑے، 100 حصے بنائے، 99 حصے ایک طرف رکھ دیے، ایک حصہ لیا، اس کے 2 حصے کیے، آدھے حصے سے تمام کائنات میں حسن تقسیم کر کے ہر چیز کو حسین بنا دیا۔ آپ بھی بڑے سونے حسین، میں بھی، سبحان اللہ، میری واری میں کوئی خوش نہیں ہوا، تمہاری واری میں بھی خوش کوئی نہ تھی سا، میں تو بڑا خوش ہوا تھا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئی تھی، میری واری میں نہیں آئی۔ چلو اللہ یہ مسکراہٹ قائم رکھے۔ اللہ نے مجھے، آپ کو، گلابوں کو، پتیوں کو، پھولوں کو، کلیوں کو، تمام زمانے کو جو حسن دیا،
وہ 99 ایک طرف اور ایک حصہ لے کے آدھا کیا، آدھے میں سے تمام کائنات کو اللہ نے حسین بنایا، اتنا حسن ہے جو آدھا بچا اللہ نے اس آدھے سے حسن یوسف بنا دیا۔ اب آپ کے علم میں ہے یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، وہاں سے جو گزرے نا یوں، مصر کی عورتوں نے ایک جھلک دیکھی، چھریاں چلانی تھی سیب پہ پھلوں پہ، انگلیاں اڑا بیٹھی، کیوں؟ حسن کا جو لشکارہ پڑا، حسن کا جو جلوہ دیکھا، ہوش اڑ گئے، ہوش اڑ گئے۔ اور ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے حسن محمد کا نظارہ کیا ہوگا، ان کے ہوش کا کیا حال ہوگا؟ یہیں پر یہ بات بھی سمجھاتا جاؤں کہ اگر حسن یوسف کا نظارہ کرنے والیوں کے ہوش اگر اڑ گئے تھے تو حسن محمد کا نظارہ کرنے والوں کے ہوش اڑے نہیں تھے، بلکہ وہ ہوش میں آ گئے تھے۔ ہوش تو انہیں پہلے نہیں تھا، ہوش ہوتا تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کون کیا کرتا ہے، ہوش ہوتا اپنی سگی بیٹی کو قتل کون کیا کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے ظلم کون کیا کرتا ہے، اپنی عزتوں کو پامال کون کیا کرتا ہے۔ انہیں اس وقت ہوش نہیں تھا، انہوں نے حسن محمد کا نظارہ کیا، صحابہ کو ہوش آ گیا۔ صحابہ اکرام نے جو جنگوں اور میدانوں کے اندر اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، یاد رکھنا بے ہوشی میں نہیں کٹوائی، ہوش میں کٹوائی ہے۔ انہیں تو پھر ایسا ہوش آیا تھا، یہ تلواریں لے کر آستینیں چڑھا کر جب میدان جنگ کی طرف جایا کرتے تھے، صدا بلند کیا کرتے تھے، فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم کامیاب ہو گئے۔ جنہیں ہوش آیا وہی کامیاب ہوا کرتے ہیں، جو بھی ہوش ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب کائنات نے حسن بنایا، 100 حصے کر دیے، 99 ایک طرف رکھے، ایک کا آدھا آدھا کر دیا، آدھے سے تمام کائنات کو حسن عطا فرما دیا، باقی آدھا بچا، رب کائنات نے حسن یوسف کو بنا دیا، پیچھے بچے 99 حصے اللہ نے مزید تقسیم نہیں فرمایا، بلکہ 99 کے 99 حصے اللہ نے اٹھائے اور محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، کیسے حسین ہوں گے، تصور سے ہی سوچ لو، تصور سے کہ کتنے حسین ہوں گے۔ آدھے کا حسن یہ ہے زمانہ، اس کا حسن تو ہم دیکھ رہے ہیں نا جی، گلاب، پتیے، رنگ برنگ، تتلیے، ہر چیز۔ انسان بعض اتنے حسین ہوتے ہیں دیکھنے والے دیوانے ہو جاتے ہیں، جانے قربان کر دیا کرتے ہیں۔ آدھے حصے کے حسن کا یہ حال ہے، 99 حصے حسن کا کیا حال ہوگا۔ اب جتنی بھی ادھر ادھر کی باتیں سناؤ سمجھ میں نہیں آئے گا، آؤ ذرا چل کر ان سے سوال کرتے ہیں جنہوں نے اس 99 حصے حسن کو سب سے پہلے دیکھا۔ آیا کوئی ذہن میں؟ عام طور پر دنیا میں آنے والے بچے کو سب سے پہلے دائی دیکھا کرتی ہے، دائی کے ہاتھوں میں بچہ آتا ہے، لیکن حضرت آمنہ آمنہ فرماتی ہے رب کائنات نے مجھے جب یہ لال عطا فرمایا، اپنا محبوب مجھے عطا فرمایا، زندگی میں وہ دن ہی میرے بڑے خوشی اور آزادی کے دن تھے۔ میرا لال جب میرے پیٹ کے اندر تھا، شکم مادر میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اماں فرماتی ہیں مجھے بچے کی بننے والی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، 9 مہینے بڑی محبت اور آسانی والے میرے اللہ نے گزروائے۔ میں گرمی کے موسم میں جہاں کہیں جاتی تھی، اللہ کی طرف سے بادل آ کر میرے اوپر سایہ کیا کرتے تھے، چلتے چلاتے میرا قدم مبارک، میرا پاؤں مبارک کسی نوکدار پتھر کے اوپر اگر پڑ جاتا وہ ایک دم سے موم بن جایا کرتا تھا۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے کسی کنویں پہ جاتی، مجھے ڈول رسی کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی
کرتی تھی، پانی اپنے آپ اوپر آ جایا کرتا تھا، رب کائنات کی طرف سے خوشخبریاں مجھے ملا کرتی تھی۔ فرماتی ہے جب میرا لال دنیا میں آیا مجھے دائی کی ضرورت نہیں پڑی، رب کائنات نے اپنے حبیب نبی کو دائی کی بھی ضرورت نہیں پیش آنے دی، نائی کی بھی ضرورت نہیں پیش آنے دی، کیونکہ اندر ایک کنیکشن بچے کا ہوتا ہے، ناف سے ناف جڑی ہوتی ہے، الگ کرنا ہوتا ہے۔ دائی کی ضرورت پہلے ماں کو سنبھالے پھر بچے کو سنبھالے۔ اماں فرماتی ہیں اللہ نے ایسا نظام بنایا، نہ ماں کو سنبھالنے کی ضرورت تھی نہ بچے کو سنبھالنے کی ضرورت تھی، یہی وجہ ہے ہمیں کسی دائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا میں آیا خلاصت سے پاک تھا، ایسا لگتا تھا نہایا دھلایا دنیا کے اندر صاف ستھرا بھیجا گیا، سر میں تیل لگا ہوا، کنگھی کی ہوئی، سرما لگا ہوا، جسم سے بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ اما یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے ہی دیکھا سب سے پہلے، آپ ذرا بتائیں تو صحیح آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کوئی ایسا حسین اور کوئی دیکھا؟ اما کہتی ہے میرے محمد تو ودھ کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میرے محمد تو ودھ کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا عظیم کملا کسے بھی جمیا بال کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بڑا حسین بنایا، بڑا ماجبین بنایا، بڑا جمیل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا۔ رب کائنات نے بڑے بڑے حسین دنیا میں بھیجے، بڑے بڑے خوبصورت بھیجے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جیسا حسین دنیا میں آیا بھی کوئی نہیں، قیامت تک کوئی اور آئے گا بھی نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا رب کائنات نے اس مشینری کے صحیح استعمال کے لیے ہمیں کتاب بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کی اس مشین کے صحیح استعمال کے لیے ایک ماہر، ایک اعلیٰ، ایک حسین، احسن، اجمل، اکمل، بہترین ہمیں نبی بھی عطا فرمایا، جنہوں نے دنیا میں آ کر ہمیں بتایا کہ اس مشین کا جسم کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور ایک دن رہ کر نہیں سکھایا، آئے سکھا کر فوراً چلے گئے، ایسا نہیں ہوا۔ جب تک اس وقت کے موجود جو سیکھنا چاہتے تھے 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے کہا ہاں ہم سیکھنا چاہتے ہیں، جب تک انہوں نے ہاں نہیں کی نا کہ ہم سیکھ گئے، اس وقت تک یہ ماہر، یہ اعلیٰ، یہ ہستی واپس تشریف نہیں لے گئے۔ ذرا علمی اور گہری بات ہو گئی، آسان کرنی پڑے گی۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت کی انسانیت جو سیکھنا چاہتی تھی، جو ایمان لایا، اس کا مطلب ہے اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، رب کو بھی مانتا ہوں، آپ کو بھی مانتا ہوں، جو سکھائیں گے سیکھنے کو تیار ہوں، جو فرمائیں گے کرنے کو تیار ہوں، آپ کا اگر حکم ہوگا تو اپنی گردن بھی کٹوانے کو تیار ہے۔ پھر حضور علیہ السلام انہیں سکھاتے چلے گئے، ایک ایک طریقہ ادا سکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو انسانیت کو سکھائی نہ ہو۔ سر کے بالوں کا طریقہ بھی بتلایا کہ سر کے بال کیسے بنانے ہیں، انگریزی نہیں بنانے، اونٹ کی کوہان کی طرح نہیں منڈوانے، بلکہ حضور علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ امام الانبیاء نے کبھی اپنا سر بالکل منڈوا دیا، کبھی کانوں تک اپنی زلفیں رکھی ہیں، کبھی شانوں تک رکھی ہیں، سکھا دی، بتلا دی۔ جب جیسی ضرورت ہو ویسے بال رکھے جا سکتے ہیں، لیکن شوق کی وجہ سے نہیں رکھنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رکھنے۔ ہاں لمبے بال 0
صرف اور صرف کفر کو دکھانے کے لیے، مرغوب کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن آج کا نوجوان پتہ نہیں کس کو مرغوب کرنا چاہتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے بال دیکھیں جی، اور ناصر مدنی صاحب کہتے ہیں جی کھوتا کٹنگ، اور غلط نہیں کہتے، ایسی ایسی کٹنگ کہ دیکھ کر بھی حیا آتی ہے، دیکھ کر بھی شرم آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک کو جب کبھی دھویا کرتے، تیل لگایا کرتے، بالوں کو پیچھے ڈال کر جما لیا کرتے تھے۔ اور آج کا نوجوان جیل لگاتا ہے، جیل یہاں سے یوں لا کے، جیسے دھوپ زیادہ لگتی ہو، چھاؤں آنی چاہیے، کوئی ادھر کر کے کھڑا کر لیتا ہے جیل لگا کے، کوئی ادھر۔ یاد رہے یہ طریقہ میرا نبی سکھا کر نہیں گیا۔ صرف بال بال نہیں بلکہ میرے نبی نے عقل کا استعمال بھی سکھایا۔ جاہلوں والی زندگی نہیں گزارنی، عقل کا استعمال کرنا ہے۔ علم اللہ دے دے، علم کا استعمال کرنا ہے۔ شعور والی زندگی گزارنی ہے، فہم و فراست والی زندگی گزارنی ہے۔ امام الانبیاء نے فہم و فراست کے فیصلے کر کر کے دکھائے کہ عقل کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ظاہری سے قبل کا یہ واقعہ، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، حجر اسود لگانے کے لیے جھگڑا ہو گیا، واقعہ حضرات نے سنا ہوا۔ وہ قبیلہ کہتا یہ سعادت ہم لیں گے، دوسرا قبیلہ کہتا یہ سعادت ہمیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے تلواریں نکال لی، تیر باہر نکل آئے، بہت بڑے جنگ کا خدشہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، جو ہستی اب آئیں گی انہی کے ہم ذمے لگا دیں گے، وہ فیصلہ جو کریں گے ہمیں قبول ہو جائے گا۔ اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کے سامنے اپنا فیصلہ رکھ دیا، فرمایا یہ تو مشکل بات ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو سیکنڈوں کا کام ہے۔ ادھر لڑائیوں کا، جنگوں کا خدشہ، اور حضور اب عقل کے استعمال کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ لوگ حیران کہ کیسے ہوگا یہ جھگڑا، کیسے ختم ہوگا۔ حضور نے فرمایا بھی مجھے اپنا منصف مقرر کرتے ہو، جو میں کر دوں تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ حضور نے اپنی کملی مبارک، چادر مبارک پھیلائی، خود حجر اسود اٹھا کر چادر میں رکھا۔ اس قبیلے کو کہا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے۔ اسے کہا جی پکڑو۔ اس قبیلے کے سردار کو پکڑایا، اس کو بھی پکڑایا، اس کو پکڑایا۔ قبائل کو کہا یہ سردار تمہارا ہے، اس نے اٹھایا سمجھو تم نے اٹھایا۔ کہتے جی بالکل۔ انہیں سمجھایا تمہارے سردار نے اٹھایا سمجھو تم نے اٹھایا۔ کہا بالکل۔ سارے سرداروں کے ہاتھوں میں چادر مبارک اپنی پکڑائی، فرمایا اٹھا کے لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے، حضور نے حجر اسود اٹھا کر بیت اللہ کو لگایا۔ حضور نے، تمام قبیلے سمجھتے تھے ہم نے لگایا۔ وہ جو جنگ چھڑنے والی تھی، لڑائی ہونے والی تھی، حضور نے عقل کا استعمال کرتے ہوئے، فہم کا استعمال کرتے ہوئے منٹوں کے اندر وہ فیصلہ کر دیا، جھگڑا ختم کر دیا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ ایک جگہ کرائے چلائے، کبھی کم کر رہے ہیں کبھی زیادہ، گلے کیسے؟ نعرہ تکبیر۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ عقل، یہ فہم، یہ سمجھداری صرف اور صرف دولت کمانے کے لیے ہیں۔ ہاں دولت بھی کماؤ، حلال ہو۔ اور لوگوں، اللہ نے ہمیں جو چیز بھی عطا فرمائی نا، بڑی اعلیٰ عطا فرمائی، ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں اگر قدر کریں تو۔ اللہ نے نبی اعلیٰ دیا، کتاب اعلیٰ دی، دین اعلیٰ دیا۔ معذرت کے ساتھ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا جی دین بڑا مشکل ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جن کا دین پر چلنے کا خود سے ارادہ کوئی نہیں، اس لیے بڑا آسان طریقہ، اسے بہت مشکل ہے دین، بڑا اوکھا کام ہے۔ مزدوری آسان ہے، تغاری اٹھانا، کسی چلانا، ابھی گرمیوں میں پسینے سے شرابور، اینٹیں
20-20 گھنٹے کندھوں پہ اٹھا کر تیسری منزل لوگ چڑھ رہے ہوتے تھے. سردیاں آئیں گی, سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے لوگ پانیوں میں مسالہ بنا رہے ہیں, گارا بنا رہے ہیں. آسان کام ہے. میں کہتا ہوں مزدوری سب سے مشکل ہے, دین اللہ نے نہایت آسان عطا فرمایا. دین کے مطابق, سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق لاکھ نہیں ارب روپیہ کما, کھرب روپیہ کما. حضور نے فرمایا ایمانداری سے کما, تجارت کر ایمانداری سے, جیسے میں نے سکھایا, جیسا نبی سکھا کے گیا, جیسا کتاب میں لکھا ہے. فرمایا تجارت اس طرح کر, دنیا بھی بن جائے گی, دولت مند بن جائے گا, اربوں پتی بن جائے گا, اور قیامت والے دن اللہ تجھے نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا. کیوں جی کوئی دعویٰ کرتا ہے دین مشکل ہے؟ دین تو ہمارا اتنا آسان, صرف 3 شرطیں لگائی, 3 شرطیں. فرمایا جھوٹ نہیں بولنا, دکان چلا کاروبار کر, جھوٹ نہیں بولنا, ہیرا پھیری نہیں کرنی, ناپ تول پورا کرنا. میرے محترم دوستو, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف روزی کمانے کا ذریعہ ہے جی, گڑبڑ کرو. آئے دن ویڈیو نظر آتی ہیں, ریڑھی والا بھی بے ایمانی کر رہا, جس کی 5000 کی کمائی سارے دن میں ہوتی ہے, اس میں سے 700-800 بڑی مشکل سے بچتے ہیں. وہ بھی کوشش کرتا ہے سارے دن اپنی کمائی کو حرام کرے. وہ ہیرا پھیری, جھوٹ, کم تولنا. لوگوں کم تولنا کوئی معمولی بات نہیں. ملک پاکستان میں اس وقت مہنگائی, پریشانی, ہر آدمی پریشان, بل بھرنے کے پیسے نہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہے حدیثیں اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. یہ حکومت کا قصور ہے, بادشاہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. نہیں نہیں, حدیث جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اور ہم اس کو الٹا کر کے ڈالتے رہتے ہیں کہ جیسے وہ ہے ویسے ہم ہیں. یہ لوگ ہمارے اوپر اس وقت مسلط ہے. رب کائنات نے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے مسلط کیا. حق تو یہ بنتا تھا, ہم نے ناپ تول میں کمی کی, جھوٹ بولا, دھگا دیا, دھوکہ دیا, ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا کہ رب کائنات پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیتے, لیکن میرے اللہ نے ایسا نہیں کیا. قوم شعیب کا جرم کیا تھا؟ قوم شعیب کیا جرم کیا کرتی تھی, کیا گناہ کیا کرتی تھی؟ صرف ناپ تول کی ہی کمی انہوں نے کی. رب کائنات نے قوم کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اور لوگوں ان سے بڑے بڑے ہم جرم کیا کرتے ہیں, لیکن اللہ نے من جملہ پوری قوم کو کبھی برباد نہیں کیا. تمام اسلام کو, یہ تمام انسانیت کو رب نے برباد نہیں کیا. یہ کوئی ہمارا کمال کوئی نہیں, ہمارے بڑوں کا کمال کوئی نہیں, یہ میرے رب کی مہربانی, اس کی حکمت کے کام ہے, اور میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا کمال ہے. تو ہمیں اس ماہر نبی نے سکھایا عقل کا استعمال کیسے کرنا ہے. اگر ہم لوگ بھی اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جو جتنے بھی جھگڑے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے تھانے آباد ہیں, کچہریاں آباد ہیں, ان جھگڑوں کی اگر جڑوں میں جائے, ان کی اگر تہ میں جائے, چھوٹی سی بات ملے گی کہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے مجھے ایسا کہا تھا, ویسا کہا تھا. اتنی سی بات کی وجہ سے لوگ 20-20 سال عدالتوں کچہریوں کے دھکے کھایا کرتے ہیں, لیکن عقل کا استعمال نہیں کیا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسا ماہر بنا کر کے بھیجا, ہمیں سمجھا گئے کہ اگر عقل کا ذرا سا بھی استعمال کر لو گے یہ مشین بہترین چلا کرے گی. آنکھوں کا استعمال بتایا, زبان کا استعمال بتایا, کانوں کا استعمال بتایا. بانسری کی آواز آئی, حضور نے کانوں میں انگلی ڈال لی, جب تک تصدیق نہیں ہو گئی کہ وہ ختم ہو گئی آواز, اس وقت تک انگلی مبارک نہیں نکالی. اور سیکھنے والوں کا حال یہ ہے, سکھانے والے کا حال یہ ہے کہ کانوں میں بانسری کی آواز بھی نہ جائے, اور سیکھنے والے کا حال
حال یہ ہے کہ مول خرید کے لاتے ہیں گھر بن کے تسلی نال سو شادی کا موقع ہو بندے بلائے جاتے ہیں کہ ساری رات ہمیں بجا بجا کے سناؤ. میرے محترم دوستو، اس مشین کو صحیح استعمال نہ کریں تو یہ تباہ ہو جاتی ہے. ایک بٹن ہے اس میں اندر ری سیٹ کا، وہ دبا دے تیرا سارا ریکارڈ ختم، اس میں جو ہے سب ختم. اگر اس سے اس کے ایک بٹن سے نقصان ہوتا ہے تو اس کے غلط استعمال سے نقصان نہیں ہوتا. قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں نقصانات لکھے ہیں. اگر بد نظری کرو گے اللہ رب العزت قیامت والے دن جہنم میں ان آنکھوں کو ڈال کر اس کے اندر اللہ سیسا ڈالیں گے، سیسا پگھلا ہوا اس میں ڈالا جائے گا. کانوں سے اگر کسی کی برائی، جھوٹ، غلط باتیں، بانسری کی آواز، گانے یہ سنے تو اسی طرح کی دھاتیں پگھلا کر کان کے اندر ڈالی جائیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، لاکھوں سال وہ آنکھ جہنم میں جلائی جائے گی. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی جسم کا صحیح استعمال کریں، جیسا ہمیں سکھایا گیا، جیسا ہمیں بتایا گیا، جیسا قرآن مجید میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کر کے دکھایا آنکھوں کا استعمال کیسا کرنا ہے، زبان کا استعمال کیسا کرنا ہے، کانوں کا استعمال کیسا کرنا ہے، ہاتھ پاؤں، یہ جسم کیسے استعمال ہوگا، پھر اس جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہونے چاہیے. اس جسم کے ذریعے سے ہم نے اپنے اور جسموں سے بھی ہمارے روابط تعلق ہے. کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی شوہر ہے کسی کا، کوئی اماں، کوئی ابا، کوئی رشتے دار ہے، کوئی دوست ہے، پھر کوئی تعلق والا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے. امام الانبیاء نے عمل کر کے دکھا دیا کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اماں ابا تھے نہیں، حضور علیہ السلام کے ابا دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے، چھوٹے تھے، اماں بھی چلی گئی، تو ماں باپ تھے نہیں. ظاہراً تو ان کا ادب، احترام اور سارے معاملات حضور نہ کر سکے، لیکن جو دائیں تھی وہ مائیں تھی، رضائی مائیں تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا، اس رشتے سے جو مائیں تھی ان کا ادب کر کے حضور نے طریقہ سکھایا کہ ماں باپ کا ادب یوں کیا جاتا ہے. حضرت ام ایمن یہ بھی حضور کی اماں ہے. حضور علیہ السلام نے پیالہ پانی کا اٹھایا ہوا تھا، خود پینا چاہتے تھے. اماں نے فرمایا محمد مجھے پانی پلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا پانی چھوڑ دیا، نیا پیالہ لیا صاف دھلا ہوا، دوڑ کر تشریف لے گئے، گھڑے میں سے پانی ڈالا، لا کر پہلے اماں کو پیش کیا. اماں نے فرمایا بیٹا پہلے تم اپنا پینے لگے تھے، پی لیتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے یہ حکم جاری ہو گیا اور میں 1 منٹ کی بھی تاخیر کروں یہ مناسب کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں عشاء کے وقت کی نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری اماں مجھے میرا نام لے کر آواز لگاتی، میں نماز کی نیت توڑ کر ماں کے پاس جاتا. اماں حکم دے، ارشاد فرمائے، میرے لیے کیا حکم ہے. آج لوگ دین کے بڑے بڑے احکامات سارے پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ رول رہے ہوتے ہیں. حج کتنے کیے گنتی کوئی نہیں، عمرے کتنے کیے گنتی کوئی نہیں، سخاوت کتنی کرتے ہیں سرمایہ کی گنتی کوئی نہیں، اور ماں باپ کی بے ادبییں کتنی کی اس کی بھی گنتی کوئی نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں
اس بندے کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ویسے ہی ناراض ہے، اب نمازیں بھی چھوڑ دیں۔ چھوڑنا نہیں، قبولیت بتلائی ہے کہ پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اب جب تو آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، تجھے تیری ماں کی دعائیں، تیرے باپ کی دعا کی بدولت تیری نماز وہاں نہیں پہنچا سکے گی جہاں تیری ماں باپ کی دعائیں پہنچا دے گی۔ حضور علیہ السلام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا کہ ماں باپ اگر سر پہ ہیں ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے، اور رب کائنات نے تمہیں اولادیں عطا فرمائی تو اولاد کے ساتھ سلوک ہم نے کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے۔ رب کائنات نے تجھے چودھری مالدار عزت دار بنا دیا، لوگ چل کر آتے ہیں، ان کے مسئلے ہو گئے، لڑائی جھگڑے ہو گئے، فیصلہ کرانے تیرے پاس آ جایا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک دن انصاف کر دیا کرو، ایک دن کا انصاف کرنا 60 سال کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ لوگوں آپ لوگ تو اپنے ڈیرے پر بیٹھے بیٹھے جنتی بن سکتے ہو۔ دین مشکل کوئی نہیں، بڑی آسانی والا دین ہمیں عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام ہمیں ایک ایک طریقہ بتلا کر سکھلا کر کے گئے ہیں۔ پھر امام الانبیاء نے ایک دن صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا میدان عرفات کے اندر، اے صحابہ کرام کی جماعتیں، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا کیا میں نے تمہیں سکھا دیا، بتا دیا، پہنچا دیا؟ سنا ہوگا نا یہ جملہ، ہمارے تبلیغ والے ساتھی اکثر جگہ یہ جملہ سناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ مقصد کیا؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کسی چیز کا نام ہے۔ اس جسم کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، راتوں کو سونا کیسے، دن میں جاگنا اٹھنا کیسے، کاروبار کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے۔ امام الانبیاء نے یہ تمام چیزیں جسے دین کہا جاتا ہے مجموعے کے طور پر، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا میں نے تمہیں سکھا دیا، کیا تمہیں بتا دیا؟ میں ابتدائی بات کی طرف آتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ وہ چائنا سے جو انجینئر آیا، کچھ عرصہ رہا، سکھاتا رہا، بتاتا رہا، یہ مشینری ایسے چلے گی ویسے چلے گی، بالآخر ایک دن مشین منگانے والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے سیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ اس نے کہا بھائی سین کر دو تاکہ میں جا کر رپورٹ دے دو، میں اپنا کام پورا کر کے آیا، میں سکھا کر کے آیا، میں تمام معاملات بتا کر کے آیا۔ وہ انجینئر جب واپس جاتا ہے اس کو کمپنی شاباش بھی دیتی ہے، انعام بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیا کرتی ہے، اس نے جا کر وہاں رپورٹ دے گی۔ اسی طرح سے امام الانبیاء نے صحابہ اکرام کو فرمایا کیا تمہیں پتہ چل گیا آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، ہاتھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ کیا یہ ان باتوں کا مجموعہ جس کا نام دین ہے، کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کر دیا کہ صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاج تخت ختم نبوت، علماء اہل سنت، قاری بلال حنیف، نعرہ تکبیر۔ امیر دیکھے نمونہ موجود، غریب دیکھے نمونہ موجود۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتلا دیا، سکھا دیا، تصدیق بھی کر دی۔ صحابہ کرام نے کہہ دیا آقا آپ نے صرف سکھایا ہی نہیں بلکہ سکھانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ تصدیق بھی کرا لی، سائن بھی کرا لیے، ان باتوں کی تصدیق ہو گئی، اپنے رب کو جا کر کے رپورٹ پیش کر دی ہوگی میں اپنا کام کر آیا، میں نے 23 سال کے عرصے میں انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا، جسم کے استعمال کرنے کا طریقہ بتلا دیا۔ اور لوگوں اب حق ہے اس بات کا جب ہمیں قرآن بھی مل گیا، کتاب آج بھی موجود ہے، علماء سے سیکھ کر پڑھ کر اس میں سے امام الانبیاء کی زندگی کے طریقے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ جس نے بھی اسی طرح سے زندگی
گزاری وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سیکھے ہوئے طریقے کے مطابق جو کام بھی کریں گے یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہاں بھی پرسکون زندگی ملے گی، وہاں بھی پرسکون زندگی ملے گی، دنیا میں بھی کامیاب، موت کے وقت بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ اب چاہتا تو ہر آدمی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اچھی زندگی مل جائے، قبر کی زندگی بھی بڑی اچھی مل جائے، میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کل قیامت والے دن بڑی پیاس لگی ہوگی، بڑی شدت کی پیاس ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، اے کاش وہاں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی مل جائے۔ ہے نا تمنا سب کی، سارے پینا چاہتے ہیں، کون کون؟ ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے پی کے چلے جانا، یہاں بھی ہے آب زمزم، یہیں سے پی کے چلے جاؤ۔ ویسے بندوں کی خواہش نہیں ہوتی جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں زبردستی چمچی نال تن نہیں پائے ہونن، زندگی میں پیے نہ پیے، خواہش ہو نہ ہو، بہرحال اپنے اپنی سوچ ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی نیت ہے، ارادہ ہے، میں نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ جائیں گے، وہاں سے جام کوثر پیئیں گے۔ ہے نا ارادہ؟ میری دعا ہے اللہ قبول فرما لے، کیونکہ میں مسافر ہوں، مسافر کی دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ پورے مجمع کو حوض کوثر سے جام کوثر عطا فرمائے۔ لیکن اگلی بات سن لے، سمجھ لے، ہمارے دل میں یہ تمنا اس لیے ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوانے سے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پیاسا ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر آدمی پانی کی تلاش میں ہوگا، ہر آدمی سائے کی تلاش میں ہوگا، ہر آدمی چاہے گا حوض کوثر پہ چلے جائیں، حوض کوثر سے جا کر ہم جام کوثر پی لیں، تاکہ ہماری پیاس ختم ہو جائے، تاکہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے۔ یقیناً آپ کی بھی اسی لیے تمنا ہے کہ حوض کوثر پہ جا کر جام کوثر پیئیں گے، ٹھیک ہے، یہ تمنا آپ کی ہوگی، میری کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پریشان، آپ کی تمنا ہے کہ پیاس لگی ہوگی اس لیے وہاں جائیں گے، اس لیے جام کوثر پیئیں گے۔ میری اور میرے بھائی یوسف کی اور بھائی ابراہیم کی تمنا اور ہے، اگر اچھی لگے تو آپ بھی شامل ہو جانا۔ ارادہ میرا بھی ہے، نیت میری بھی ہے، دعا میری بھی ہے، خواہش میری بھی ہے، جام کوثر پہ وہاں جاؤں، حوض کوثر پہ جاؤں، جام کوثر پیوں، لیکن اس لیے ارادہ کوئی نہیں کہ پیاس لگی ہوگی، بلکہ ارادہ اس لیے ہے کہ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ اور لوگوں میری تو اس لیے تمنا جام کوثر پینے کی، وہاں جائیں گے، وہاں میرا اور آپ کے نبی موجود ہوں گے، اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر اپنے دستے مبارک سے ہمیں پلائیں گے۔ میری تو اس لیے تمنا ہے، اور اس لیے میں کوشش بھی کرتا پھرتا ہوں اعمال ایسے بن جائے جس کی وجہ سے اللہ حوض کوثر پہ پہنچا دے، اعمال ایسے بن جائے جس کی وجہ سے ہمیں جام کوثر مل جائے، اعمال ایسے بن جائیں، نیکیاں دنیا میں ایسی کر جائے کہ امام الانبیاء اپنے دستے مبارک سے جام کوثر ہمیں پلا دے۔ لوگوں آپ لوگ بھی کوشش کریں، امام الانبیاء نے اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا
ایسے کرو جامے کوثر میرے نبی کے ہاتھوں ملے گا. کریں گے اسی طرح، ویسے زندگی گزاریں گے. گھنٹہ سوا تھا، اس میں ساری باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی. میں نے اشارہ دے دیا کہ ہمارا ظاہر کیسا ہو، جیسے ہمارے نبی نے اپنا ظاہر بنا کے دکھایا. سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک. ناخن کتنے عرصے میں کاٹے علماء سے پوچھو. داڑھی کتنی رکھنی ہے، رکھنی بھی ہے یا نہیں رکھنی، اپنے نبی کی سیرت پڑھو. سر پہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا، لباس کیسا پہننا ہے، ظاہر کیسا بنانا ہے. اور یہ ایک ایک جو اللہ نے قیمتی اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، بس یہ صحیح استعمال کرو. انشاءاللہ میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ جنت بھی دیں گے اور اللہ حوض کوثر بھی عطا فرمائے. ایک دو منٹوں میں آخری بات، اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی نبی عطا فرمایا. قیمتی ہیں کہ نہیں ہمارے نبی؟ میں آپ کو قیمت بتاتا اگر ٹائم ہوتا. میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، بندے تھک گئے. اللہ نے ہمیں وہ قیمتی نعمت عطا فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں صرف ایک ہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خزانوں سے جو چیز بھی لے کر اپنے بندوں کو دی ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. اللہ نے مجھے اولاد دی، پیچھے کمی آئی. آپ کو اولاد دی، کمی آئی. اوروں کو دے رہی ہے، پوری دنیا کو دے رہی ہے، کمی آ رہی ہے. دولت دے رہی ہے، کمی آ رہی ہے. عزت دے رہی ہے، کمی آ رہی ہے. شہرت مل رہی ہے، کمی آ رہی ہے. حتیٰ کہ اب میں اور طرف آتا ہوں، اللہ نے اپنے خزانے سے آدم کو لیا، زمین پہ دیا، پیچھے نبی باقی ہیں. شیش کو لیا، زمین پر پہنچایا، پیچھے خزانے میں ہے. نوح علیہ السلام کو نیچے بھیجا، ابھی ہیں. ابراہیم آئے، پیچھے اسماعیل ہے. اسماعیل کو بھیجا، پیچھے اسحاق ہے. انہیں بھیجا، پیچھے یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جس دن میں نے اپنا حبیب نبی تمہیں دیا، میرا خزانہ خالی ہو گیا، پیچھے کچھ نہیں بچا. اب فرمایا کہ اب قیامت آئے گی، اب پیچھے خزانوں میں ہے ہی نہیں کوئی نبی. جو تھا وہی سب سے اعلیٰ تھا اور تمہیں دے دیا. میں نے آغاز میں عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مبارکباد دی. صحابہ تمہیں مبارک. عرض کیا آقا شادی خوشی غمی کچھ بھی نہیں، عید بقرعید کچھ نہیں، مبارک کس بات کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، رب کائنات نے نبی بنائے، امتیں بنائی، انہیں آپس میں تقسیم فرمایا. کسی نبی کے حصے میں کوئی امت آ گئی، کسی امت کے حصے میں کوئی نبی آ گیا. فرمایا لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے حصے میں میں آ گیا، میرے حصے میں تم آ گئے. رب کائنات نے ہمارے کتنے مقدر جگائے، اتنا اعلیٰ اتنا عظیم نبی امام الانبیاء ہمیں عطا فرما دیا. اللہ کی اس بہت بڑی نعمت کی قدر کرے. اللہ جس کو فرماتے ہیں کہ ان سے بڑی نعمت، ان سے بڑا انعام اور احسان میرے خزانوں میں نہیں تھا، جو تھا میں نے اپنا حبیب ہی تمہیں عطا فرما دیا. فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا لوگوں میری نعمتوں کی ہر نعمت کی قدر کرو، لیکن یہ بہت بڑی نعمت میرا حبیب نبی تمہیں مل گیا، اس کی خاص طور پر قدر کرو. اگر میرے نبی کی قدر نہ کی، نعمت کی قدر نہ کی، تو میں اللہ نعمت اگر دیا کرتا ہوں تو دے کر لے بھی لیا کرتا ہوں. تمنا ہم لیے پھرتے ہیں کہ امام الانبیاء کے دست مبارک سے جام کوثر پیئیں گے، حوض کوثر کا جام پیئیں گے، لیکن
ہمارے ویسے اعمال بھی تو ہو، ویسی زندگی بھی تو ہو، دنیا سے جائیں کم از کم کلمے کی ایمان کی دولت تو لے کر کے جائیں۔ اگر زندگی میں ہی کلمہ چلا گیا، ایمان چلا گیا، اسلام چلا گیا، پھر کیسا تمہیں جامع کوثر، کیسا حوض کوثر ملے گا؟ آپ کہیں گے ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں ہاں ایسا ممکن ہے۔ میں پورا ملک پھرا کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اچھے بھلے مسلمان تھے، اچھے بھلے ایمان والے تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، دیندار تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ان پہ آزمائش آ گئی، کیا رب کا امتحان آیا، یا کیا انہوں نے ناشکری کی ہوگی، رب کائنات نے انہیں اپنے حبیب نبی کی امت سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ کتنے لوگ ہیں اسلام والے تھے، عیسائی بن گئے، کتنے ہیں یہودی بن گئے، کتنے ہیں قادیانی بن گئے۔ لالچ کیا ملی؟ یا نوکری یا چوکری، چار دولت، چار پیسوں کی لالچ میں لوگ ایمان چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا پکا، یہ ایمان کب نکل جائے پتہ نہیں چلتا، اس لیے ایمان کی سلامتی کی دعائیں بھی کیا کرو اور ایمان کی سلامتی والے اعمال بھی کیا کرو۔ کریں گے سارے؟ اب وہ کچھ چیزیں میں نے بتا دی، کچھ اپنے علماء سے پوچھیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اپنی زندگیوں کو نبی کی سکھائی ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی جیسے کر کے دکھایا، کتابوں میں موجود ہے، صحابہ نے بھی وہ کر کے دکھایا، اور ہر مسلمان کو پتہ ہے صرف کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کریں اور دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اعمال کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اعمال بھی کریں، دین کا تحفظ بھی ہم نے ہی کرنا ہے، دین والوں کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے، دینی اداروں، دینی جماعتوں کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس کے لیے سب جو ہے وہ متحد ہو جائیں اور سب اٹھ کھڑے ہوں، اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو بھی عمل کرے گا دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے کاوش کر کے یہ آج کی سیرت نبی کانفرنس منعقد کی، اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں، روزی رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا فرمائیں گے سب لوگ، ہمارے محترم بھائی نوجوان بھائی یوسف صاحب، اللہ انہیں صحت کاملہ بھی عطا فرمائے، گلے کا آپریشن ہوا تھا، اور اللہ ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ کیا کروں؟ ہاں ملک صاحب بھی تو بیٹھے۔ جی ملک صاحب کا